عبادت کرو. اب کانسیپٹ آف عبادت جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ عبادت اٹ مینز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جبکہ خدا یہ کہے کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے. اب سوال ہے کہ 24 آورز میں ہم کتنے گھنٹے نماز پڑھیں گے؟ 24 آورز میں کتنے گھنٹہ ہم قرآن پڑھیں گے؟ میکسیمم نماز 17 رکعت، جلدی سے پڑھیں تو 17 منٹ. روزہ سال میں 1 مہینہ. قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں سال میں؟ آپ دیکھ لیں تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں. تو اب سوال ہے اگر 17 منٹس میں عبادت کر رہا ہوں جسے میں نے نماز بولا، باقی میرے 23 آورز جو زندگی کے گزرے وہ تو عبادت میں نہیں گزرے، تو پھر زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا. اس کا مطلب جسے خدا عبادت بول رہا ہے وہ اور چیز ہے، جسے میں عبادت سمجھ رہا ہوں وہ اور چیز ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جزء عبادت ہے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یعبدون سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ 24 آورز عبادت نہیں کر سکتا. عبادت کرے تو بیوی بچوں کے لیے کمانے کون جائے؟ امام نے فرمایا عبادت سے مراد ہے لیعرفون، تجھے اس لیے خلق کیا تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. اب اس معرفت کے ساتھ سانس بھی لوگے تو تیری سانس لینا کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. کیوں لوگوں نے کہا کہ مولا سلمان بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے؟ امام نے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں پوری رات عبادت کرتا ہوں. کہ مولا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سلمان پوری رات سو رہا تھا، وہ کہتا ہے میں پوری رات عبادت کرتا ہوں. امام نے کہا سلمان کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو کہا سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تجھے سوتا ہوا دیکھا اور کہہ رہے ہو کہ پوری رات عبادت کرتے ہو. کہ مولا آپ نے فرمایا جو وضو کر کے سوتا ہے اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے. تو سلمان معرفت والا تھا، اسے پتا تھا میں نے اپنے وقت کو عبادت کے اندر کنورٹ کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو الہی انرجی کے اندر کیسے بدلنا ہے. اب ذرا لاجیکل کوشچن دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی ایسی فیکٹری نہیں جو پروڈکٹ بنائے لیکن اس پروڈکٹ کے ساتھ گائیڈ لائن نہ دے. ہاں، آپ سیمسنگ کا موبائل لیں، ایپل کا موبائل لیں، کوئی بہت بڑا ٹی وی، کوئی بہت بڑا ریفریجریٹر گھر میں لے کر آئیں، مہنگی چیز، برانڈڈ چیز جب آپ لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گائیڈ بک ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز کو بنایا کمپنی نے ہے. اب اس چیز کو میں نے یوز کیسے کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ کمپنی بتائے گی. کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کے فنکشنز کیا ہیں، وہ آن کیسے ہوگا، آف کیسے ہوگا، تو ظاہر کمپنی پوری گائیڈ بک دے دیتی ہے. تو اب کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ کائنات کی چھوٹی چھوٹی مشینیں جو فیکٹریاں بناتی ہیں اس کے ساتھ وہ کیا دیتی ہیں؟ گائیڈ بک دیتی ہیں. دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں جو مشین بنائے، کوئی ایسی انڈسٹری نہیں، کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز بنائے لیکن آپ کو یہ نہ بتائے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ جس مشین نے دنیا کی اتنی بڑی مشینیں بنائی اس کا نام ہے انسان. جہاز انسان نے بنایا، موبائل انسان نے بنایا، کمپیوٹر انسان نے بنایا، ہر چیز انسان نے بنائی. اور جب انسان بناتا ہے تو اس کے ساتھ گائیڈ بک دیتا ہے کہ آپ نے اس موبائل کو یوز کیسے کرنا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جس مشین نے دنیا کے اتنے بڑے کارخانوں کو بنایا اور اس کارخانے کو چلانے کے لیے خدا کوئی گائیڈنس نہ دے، خدا کوئی گائیڈ بک نہ دے، تو اسی گائیڈ بک کا نام ہے قرآن. اللہ نے مشین بھی بنائی، ساتھ میں گائیڈ بک بھی دی جس کا نام کیا تھا؟ قرآن تھا. یہ قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو استعمال کیسے کرنا ہے. اگر کوئی انسان یہ بولے کہ میں نے اس باڈی کو بنایا ہے، میں اس باڈی کا کریٹر ہوں، تو اگر آپ اس باڈی کے کریٹر ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دل کیسے چلتا ہے، جگر کیسے چلتا ہے. پھر اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر میں اس باڈی کا کریٹر ہوں تو مجھے پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ جب چاہوں دل کی دھڑکن کو روکوں، جب چاہوں اسے چلاؤں، کڈنیز کیسے ورک آؤٹ کرتی ہیں، کھانا پینا، ہر چیز مجھے پتا ہونی چاہیے. تو انسان کی لا علمی بتاتی ہے کہ اس کو بنانے والا انسان نہیں ہے. اب جس نے بنایا ہے اس نے کیا دی ہے؟ گائیڈ بک دی ہے. گائیڈ بک کا نام ہے کہ آنکھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، زبان کو کیسے یوز کرنا ہے، ہاتھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، قدموں کو کیسے یوز کرنا ہے، شکم میں کون سا لقمہ ڈالنا ہے، کون سا لقمہ نہیں ڈالنا، کون سا پانی پینا ہے، کون سا پانی نہیں پینا. تو خدا نے مشین بھی بنائی ہے اور گائیڈ بک بھی بنائی ہے. سیکنڈ کوشچن،
اب ضروری تو نہیں کہ جب کمپنی ایک مشین بناتی ہے ساتھ میں گائیڈ بک دے تو ہر بندے کو پڑھنا ہے. معاشرے میں کئی لوگ ہیں جو بیچارے ان پڑھ ہیں, انگلش میں ہوگی, فرینچ میں ہوگی, پرتگیز میں ہوگی وہ گائیڈ لائن یا گائیڈ بک, اب ہر کسی کو پڑھنا نہیں آتی. تو کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ گائیڈ بک کے ساتھ ہیلپ لائن بھی دے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو سمپل یہ ہے کہ اس نے ایک نمبر دیا ہے کہ جناب اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ نمبر کو کیا کرو, ڈائل کرو اور پوچھو کہ بھائی مجھے بک سمجھ میں نہیں آ رہی, لہٰذا آپ مجھے بتاؤ کہ میں اس بک کو سمجھنے کے لیے کیا کروں یا مشین کو کیسے چلاؤں. تو کیسے ممکن ہے کہ خدا گائیڈ بک دے پر ہیلپ لائن نہ دے؟ مطلب گائیڈ بک کا بھی ضروری ہے اور ہیلپ لائن کا ہونا بھی ضروری ہے. تو خدا نے دونوں دی ہیں. کسی برادر اہل سنت نے کہا کہ قبلہ پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے کہ گائیڈ بک بھی ہے, ہیلپ لائن بھی ہے, کہ پھر مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ اگر خدا نے ہر چیز ایگزیکٹ دے دی, گائیڈ بک بھی دے دی, ہیلپ لائن بھی دے دی, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ رونگ نمبر میں لا رہے ہو. جو خدا نے نمبر دیا اگر انسان وہ ملاتا تو انسان کو کیا مل جاتی؟ ہدایت مل جاتی. اب میں نے کہا موبائل ہو ایپل کا اور نمبر ملاؤ سیمسنگ کا تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. تو جو ہیلپر خدا نے دیے ہیں انہی ہیلپر سے مدد مانگو گے تو انسان سلمان بھی بن سکتا ہے, ابو ذر بھی بن سکتا ہے, حبیب ابن مظاہر بھی بن سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے کہا ایک بالکل چھوٹا سا آنسر آپ کو دے دوں کہ مثلا کسی کا نمبر ہو مثلا 0711 اور آپ نے وہ نمبر ملانا ہو, آپ ایک نمبر یہاں سے وہاں کر دو, پوری رات بھی فون ملاتے رہو, وہ بندہ آپ کو نہیں ملے گا. میں نے کہا ایک نمبر یہاں سے وہاں کرو, بندہ نہیں ملتا. ہاں علی کو پہلے سے چوتھے پہ کرو گے تو خدا کہاں سے ملے گا؟ تو خلاصہ یہ بنا کہ دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں جو پروڈکٹ بنائے اور اس کو چلانے کے لیے گائیڈ بک نہ دے. اللہ نے انسان بنایا, اس انسان نے اپنے بدن کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے لیے خدا نے گائیڈ بک دی جس کا نام ہے قرآن. اور گائیڈ بک کو مزید سمجھنے کے لیے اللہ نے 12 ہیلپ لائنیں ہمیں دیں کہ اگر تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے تو علی ابن ابی طالب سے پوچھنا, اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو حسن ابن علی سے پوچھنا. تو جتنا علم آل رسول کے پاس تھا, یہ واقعاً ہم سمجھتے ہیں کہ آل رسول پہ ظلم یہ ہے کہ مولا کے بدن پہ کوئی تیر مارے, نیزہ مارے. یہ بھی ظلم ہے کہ اہل بیت علم دے کر جائیں اور ہم ان کا علم استعمال نہ کریں. امیر المومنین پوری رات روتے تھے. میں پاکستان میں ایک جگہ مجلس پڑھ لے گیا, آج اس ٹاپک کو ذرا ٹچ کروں گا کہ میں نے کہا انسان کی محنتوں کا دار و مدار اس کی محبت ہے. آپ صبح سے شام جو بھی کرتے ہو اس محبت کی بنا پہ کرتے ہو جو آپ کے دل میں. باپ اولاد کے لیے محنت کرتا ہے, کوئی فیملی کے لیے محنت کرتا ہے, کوئی شخص صبح سے شام تک امام بارگاہ کے لیے محنت کرتا ہے, تو دوسرا کیوں نہیں کر رہا, یہ کیوں کر رہا ہے؟ جو جس چیز میں زیادہ انوالو ہوتا ہے اس چیز کی زیادہ اس کے اندر محبت ہوتی ہے. ایک بندہ دیکھو کہ ہر تیسرے مہینے کربلا جا رہا ہے, ایک آدمی 10 سال میں ایک بار جا رہا ہے, ایک بیٹا ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے کم کرتا ہے, ایک آدمی امام بارگاہ کی خدمت زیادہ کرتا ہے کم کرتا ہے. ان کا بیس کیا ہے؟ محبت اس کے دل میں بھی ہے, لیکن جس کے دل میں شدت زیادہ ہوتی ہے وہ اس چیز میں زیادہ انوالو رہتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل میں محبت کتنی ہے. مثلا ایک جگہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے, 50 لوگ تھے, تو ہم نے کہا کہ دیکھیے اگر آج اعلان کیا جائے کہ صبح کی نماز مولانا صاحب یا جماعت سے پڑھائیں گے, وہاں تھوڑے لوگ نماز تھوڑا کم پڑھتے ہیں, تو میں نے کہا کتنے لوگ آئیں گے؟ تو کسی نے کہا مولانا ایک آپ ہوں گے, دوسرے مؤذن ہوں گے, باقیوں کی گارنٹی ہم نہیں لیتے صبح کی نماز میں آئیں گے. لیکن میں نے کہا اگر یہ اعلان کیا جائے کہ صبح کی نماز جو پڑھنے آئے گا سب کو ایک آئی فون ملے گا, تو میں نے کتنے لوگ آئیں گے؟ مولانا ہم بھی آئیں گے, ساتھ میں سارے رشتہ داروں کو بھی لائیں گے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, میرے دل میں عبادت کی محبت کتنی ہے اور مال دنیا کی محبت کتنی ہے. یہ 24 گھنٹے جو میں طواف کرتا ہوں, کہ آپ عمرے پہ جاتے ہو طواف خانہ, یہ اللہ کیا طواف کرا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے چکر کس کے گرد گھومنے چاہیے؟ اللہ کے گرد گھومنے چاہیے. اور یہ جو اللہ دوڑاتا ہے صحیح و صفائے مروہ میں, تم زندگی میں کس کے لیے دوڑو؟
اللہ کے لیے تمہاری دوڑ لگنی چاہیے. لیکن ہم جب اپنی زندگیوں میں آتے ہیں تو سب کچھ کیا ہے؟ الٹ ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ انسان اویئر نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ انسان بیدار نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ انسان کے پاس نہ وہ نالج ہے، نہ وہ علم ہے، نہ ہی نالج کی قدر و قیمت ہے. کہ مٹیریل چیزوں کی جتنی ویلیو ہماری زندگی میں ہے، علم کا عشق، علم کی دیوانگی، کہ میں صبح سے شام تک بس علی کے دروازے پہ کوئی بیٹھا رہے کہ ایک جملہ مجھے امیر المومنین سے مل جائے، تو زندگی میں جتنا لگاؤ انسان کو نالج اور علم سے ہوگا اتنا انسان کے وجود کے اندر معرفت